میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نہ نہیں، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ نے جو صدر صاحب کی تعریفیں کی ہیں، ٹھیک ہے، صدر صاحب نے آپ کی کبھی کوئی بات بھی مانی ہے؟ چلے مجھے اتنی بات بتا، جواب دیں ہے جی، کوئی بات آپ کی مانی ہے؟ ہم پیٹ رہے ہیں، سر پیٹ رہے ہیں، منہ پیٹ رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے اس ملک خدا داد پاکستان میں نظام مصطفیٰ رائج کرو۔ ہاتھ اٹھاؤ بھائی، ٹھیک ہے، ساری دنیا کہہ رہی ہے اللہ اور اس کے رسول کا نظام نافذ کرو، کملی والے کا نظام نافذ کرو۔ صدر مشرف کیوں نہیں مانتے ہیں جی؟ اس کے بعد یہ جناب ضیاء الحق صاحب کا دور گزرا، نواز شریف صاحب کا دور گزرا، یہ جتنے مرحوم ہو گئے، انہوں نے کیا کیا؟ جو آتا ہے کرسی پر وہ اپنے ہوس اقتدار جو ہے اس کو کھا جاتی ہے، لوٹتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ یہ قوم کو کب تک بے وقوف بنائیں گے؟ آخر اس کا حل کیا ہے؟ مشائخ اسی طرح جاتے رہیں گے، علماء اسی طرح جاتے رہیں گے؟ ہم ان کی بارگاہوں، میں نے صدر صاحب سے، وہاں جو مشائخ تھے ان سے پوچھ لیں، علماء سے، میں نے کہا صدر صاحب، قبلہ ایک وہ وقت تھا کہ آپ جیسے بادشاہ ہمارے بزرگوں کے دروازوں پر چل کر آتے تھے، تو آج چلو اس مقام کے ہم نہ صحیح، لیکن یہ آرزو لے کر آئے ہیں کہ یہ ملک جس وجہ سے بنا ہے اس میں وہ نظام نافذ کرے ہے جی۔ تو کیا انہوں نے آج تک کوئی بات مانی ہے؟ تو پھر کیا فائدہ جانے کا؟ کوئی امت، حضور کی امت سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ میدان عمل میں نکلے، علماء نکلیں اور یہ پرزور اپیل کریں، چاہے ہم مریں، ہم پر گولے برسائیں، کچھ بھی کریں، لیکن ہم نے اس ملک میں نظام مصطفیٰ کو رائج کروانا ہے۔ ہماری عزتیں حضور کے دامن سے وابستہ ہیں، ہماری پیریاں حضور کے جوتوں کے صدقے چل رہی ہیں۔ ہماری کیا اوقات ہے؟ علماء کی کیا اوقات ہے؟ یہ تو حضور سید الانبیاء کا کرم ہے، آپ کے دامان عالی سے وابستگی کا یہ ثمرہ ہے کہ آج ہم مولوی بیٹھے ہوئے کہاں جی ممبر رسول، ممبر رسول نہ، مسیت رسول نے حوالے نال، خطبہ رسول نے حوالے نال، تے گلہ رسول نے خلاف، جڑی تنخواہ تو کھا رہے ہیں، ممبر نہیں، محراب نہیں، مسجد نہیں، رسول اللہ نے صدقے، تے شرم کرو، جس کا کھائیے اس کا گائیے، تو کچھ حیا ہونی چاہیے۔ تو اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے امت کا متحد ہونا ضروری ہے۔ اب میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اس میں واضح فرما دیا کہ حضور کو جو چیز آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے اس کا علم آپ کو دے دیا تھا، اور وہ علم کیا ہے؟ یہی علم ہے کہ آپ زندگی کے ہر شعبے میں شریعت کا حکم ڈھونڈیں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ تو علم تھا تو حکم دیا نا۔ کسی پہلو بھی شریعت میں کوئی تشنگی نہیں ہے، حضور کے ارشادات میں نے کسی پہلو کو تشنا نہیں رکھا۔ آپ کی خدمت میں آخری چند جملے میں پیش کروں گا جو ہمارے اس محفل کا خلاصہ ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے اس حوصلے کے ساتھ اور ذوق کے ساتھ میری گفتگو کو سنا،
اب میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس خانقاہی ماحول کو اب یہ نئی نسل جو ہے یہ ایک مذاق کی حیثیت سے دیکھتی ہے کہ یار یہ کیا چیز ہے، یہ پیری مریدی کیا چیز ہے، یہ مولویت کیا ہے، مخصوص وضاقتہ ہے، یہ مخصوص آداب ہیں۔ صرف درباروں تک دنیا آباد نہیں ہے کہ اب جو گولڈے شیپ دنیا آتی ہے وہی دنیا ہے، باہر دنیا ہی کوئی نہیں ہے، انسان تو باہر ہے، مخلوق کا سیلاب تو باہر ہے، پوری دنیا میں ہے، درباروں میں تو چند لوگ آتے ہیں۔ تو آپ کس مقصد کے لیے جاتے ہیں؟ آپ کیا لینے وہاں جاتے ہیں؟ یہ آپ سے سوال کیا جاتا ہے، یہ آپ سے سوال کیا جاتا ہے، آپ کیا لینے جاتے ہیں؟ یہ آج تبلیغی جماعت، یہ دوسرے مسلک کے لوگ یہ کیوں لوگوں پر چھا رہے ہیں؟ ہمارے باپ داداؤں کے جو مرید تھے، جو نسل در نسل مرید تھے، ان کی اولادیں اب بگڑ گئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی وہاں کیا جائیں، ہمیں کچھ سکون ہی نہیں ملتا، نہ کسی پیر میں کوئی بات ہے، نہ کوئی متوجہ کرتا ہے، نہ کوئی خطاب ہے، نہ کوئی مخاطب کرتا ہے، بس جاؤ جی نذرانہ پیش کرو، ہاتھ چومو، جو نذرانہ پیش ہی نہیں کیا تو اسے توجہ ہی نہیں کی۔ یہی رونا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف قوالیاں تو علاج نہیں ہے نا، میں بھی قوالی سنتا ہوں، میں کوئی قوالی کا منکر نہیں ہوں، میں تو ساز خود بجاتا ہوں، میں تو ایسا چشتی آپ لائیں کہ جو ساز خود بجاتا ہو، ایسا پیر لائیں، میں نام کا چشتی نہیں، کام کا چشتی ہوں اللہ کے فضل سے۔ تو مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس دور کا جو تقاضا ہے وہ کچھ اور ہے، صرف قوالیاں نہیں ہیں کہ آپ مجلس آراستہ کر لیں اور ایسے چند آدمیوں کو کھڑا کر دے جن کی گفتگو میں کوئی تاثیر ہی نہیں۔ دیکھیں نا، میں یہ نہیں کہتا کہ میری گفتگو میں تاثیر ہے، لیکن میں نے اتنا میں عرض کروں گا کہ جو میرے سامعین ہیں، مخاطب ہیں، اب اتنی دیر سے یہ کھڑے ہیں، یہ سارے میرے باپ دادا کے مرید تو نہیں ہیں، تو کوئی اچھی رمق، اچھی گفتگو اس میں تھی، ہے، جو سب لوگ سن رہے ہیں۔ تو آج یہ جتنے دوسرے مسلک کے لوگ ہیں جنہیں آپ اور ہم سب وہ اعتراض بھی کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت اپنا مخاطب، تو آپ بتائیں کہ آپ کے یہ صالح ادارے جن کو آپ کے ہمارے بزرگوں نے اچھی نیتوں سے قائم کیا تھا، کیا آج اس میں وہ عمل ہو رہا ہے؟ کیا تبلیغ ہو رہی ہے؟ کیا کوئی پیر، کوئی صاحبزادہ خود بیٹھ کر لوگوں کو تلقین کرتا ہے؟ کدھر ونجو نا گوڑ لے اڈے تو لے ہو تے اگے تک وہ اڈا آسانہ بھی لگا ہے جی ہاں جی، اتھے بڑیاں بڑیاں ورائٹیاں تے بازار او وہی مال لگنا ہے جڑا گاہ کا پسند آوے۔ اے وکھری گل ہے کہ اسی ذرا دیر نہ لائے ہاں، اساں نے گاہک 100 سال پہلے گزر گئے، جو میں بیان کر رہے ہیں لو سننے والے ان کوئی نہیں رہے۔ امید سے کم چشم خریدار میں آئے، امید سے کم چشم خریدار میں آئے، افسوس کہ ہم دیر سے بازار میں آئے۔ یہ افسوس ضرور ہے کہ آج علامہ اقبال ہو گیا تے پھر گلا ہونا علامہ جے بندے نال بہ کے گلا کرے، انہاں چبلا نال کون کرے جنہاں نا میٹر ہی صرف پیسہ ہے، سم تھنگ مور، آئے کچھ اور فلانی پراپرٹی نہ کتنا کرایہ آیا ہے، اچھا اتھے بھی چاڑ دیو ہے جی، اور بڑے امیر ہو گیا سبحان اللہ، تے پیر میر علی شاہ نی اولاد فقیر، سنیا گل مار منی آنے